السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت عافیت سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھ خیریت عافیت سے رکھے، دین و ایمان والی زندگی عطا فرمائے، آمین۔ سورہ انعام آیہ نمبر 150 شروع کرتے ہیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ تو کل بات ہو رہی تھی کہ انہوں نے اپنی طرف سے جو ہے بہت ساری چیزوں کو حرام کو حلال، حلال کو حرام انہوں نے بنا دیا ہے۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ پھر یہاں پر بات آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قل کہہ دیجئے۔ یہ جب یہ قل کا لفظ آتا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہوتا ہے کہ کہہ دیجئے یا پوچھیے۔ حالانکہ عربی میں صرف قل آئے گا، لیکن کہیں پہ اس کا مطلب ہوگا کہ نیکسٹ سینٹینس اگر سوال ہے تو وہاں پر ہمیں ترجمہ کرنا ہوگا کہ پوچھیں ان سے۔ پھر کہیں پر جواب دینے کے لیے آ رہا ہے، یعنی کہ جواب ہے اگلی آیت میں، تو کہہ دیجئے۔ تو یہاں پر ایسے ہی فرما دیں، تو یہاں پر قل فرما دیں۔ حلما ایک ون ورڈ ہے یہ، حلما تم لاؤ، یعنی کہ حکم ہو رہا ہے حلما لاؤ، تم لاؤ شہداکم اپنے گواہ، الذین یشہدون وہ لوگ جو گواہی دیں، یشہدون وہ گواہی دیں، ان اللہ حرم ھذا کہ بے شک اللہ نے حرام کیا ہے اس کو، یعنی کہ کتاب سے دلیل لے کر آؤ، یا تمہیں لگتا ہے کہ کوئی ایسے ہیں جو کتاب کا علم جانتے ہیں یا کسی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈائریکٹ بات ان تک پہنچ گئی ہے، تو کوئی ہے ایسا جو گواہی دے کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے، تو لے کر آؤ ان گواہوں کو۔ فَإِن شَهِدُوا پھر اگر وہ گواہی دیں فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ، تو ایک تو ہے کہ ہو بھی سکتا ہے کہ تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں کہ ہاں جھوٹی گواہی دینے کے لیے بھی تیار ہو جائیں، کہ اگرچہ ان کے علم والے جو نصارہ اور یہودی کے اگرچہ علماء میں بھی کسی نے گواہی دے بھی دی کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے یہ حرام کیا ہے یہ حلال کیا ہے، تب بھی فلا تشہد پس نہ، تا یہاں پر تم کے لیے، تشہد تم گواہی دو، یا میں کا صیغہ اگین لا نہیں کا صیغہ، لا تشہد نہ تم گواہی دو، معہم ان کے ساتھ، یعنی کہ اگرچہ وہ سب مل کر یہ کہہ دیں کہ ہاں ہم ہماری طرف جو شریعت آئی ہے اس میں یہ سب حرام ہے یہ حلال ہے، تو تم ان کے ساتھ اس چیز کی ہاں میں ہاں نہ ملاؤ۔ ولا تتبع احواء الذین کذبوا اور نہ تم پیروی کرو احواء خواہشات کی، ان لوگوں کی جو کیا کرتے ہیں کذب بآیاتنا جو جھٹلاتے ہیں ہماری آیتوں کو، والذین لا یؤمنون بالآخرۃ اور یہ کیوں جھٹلاتے ہیں آیتوں کو؟ کیونکہ انہیں فکر نہیں ہے اپنے آخرت کی، لا یؤمنون بالآخرۃ نہیں وہ ایمان رکھتے آخرت پر، وہم بربہم یعدلون اور وہ کیا کرتے ہیں اپنے رب کے ساتھ، بربہم ربہم ان کا رب ان کے رب کے ساتھ، یعدلون وہ جسے عدل کہتے ہیں برابر، عدل یعنی کہ انصاف، انصاف کیا برابر کا بدلہ دینا کسی کو، تو ایسے عدل یعنی کہ برابر ٹہرانا، یعدلون وہ برابر ٹہراتے ہیں، یعنی کہ رب کے برابر برابر، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو جو اتھارٹی ہے وہ اتھارٹی وہ دوسروں کو بھی دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ صرف سوری اللہ تعالیٰ کے پاس صرف یہ اختیار ہے کہ وہ کس چیز کو حلال کرے کس چیز کو حرام کرے، کیونکہ یہ ساری دنیا کا خالق اور پھر ہمیں پیدا کرنے والا بھی وہی ہے، تو یہ ساری دنیا ساری کائنات اور سارا نظام جب اللہ تعالیٰ کے کیلکولیشن سے چل رہا ہے کہ دن کب ہو رات کب آئے، بارش کب ہو، سردی کب آئے، ہوائیں کب چلیں، بادل کب چلیں، اور بیج میں سے کب جو جرمینیشن ہو کر وہاں سے جو سیڈلنگ پودا نکل آئے، یہ اب یا ماں کے رحم میں بھی جو ہے بچہ کا حمل کب ٹھہرے، کب اس کی پیدائش ہو، کب کس کو موت آئے، ہر چیز جب اللہ تعالیٰ کے کیلکولیشن سے چل رہی ہے، اس کے نظام اس کے اختیارات سے چل رہی ہے، تو یہ جو جب تک ہم دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں ان معاملات میں ہم کیسے سمجھتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ
کوئی اور بھی اختیار رکھتا ہے کہ وہ ہمیں بتائیں کہ ہمیں کس طرح کی زندگی جینی چاہیے، کیا کھانا چاہیے، کیا نہیں کھانا چاہیے، کس طرح کے ہمارے معاملات ہوں، شراب حرام ہے یا حلال ہے، سگریٹ نوشی حرام ہے یا حلال ہے، سود لینا حرام ہے یا حلال ہے، والدین کے حقوق کیا ہیں، بیوی کے حقوق کیا ہیں، شوہر کے حقوق کیا ہیں، یہ کوئی اور کیسے ہمیں بتا سکتا ہے؟ جب ہم نے مان لیا کہ اللہ ہمارا مالک ہے، اللہ ہمارا خالق ہے، اللہ ہمارا رب ہے، ہماری ساری موت، زندگی سے لے کر موت تک ہمارے اوپر صرف ہمارے رب کا اختیار ہے، تو ہمارے معاملات پر بھی صرف اللہ تعالیٰ کا اختیار ہونا چاہیے، ہمارے دل پر بھی اللہ تعالیٰ کے اختیارات ہوں، ہمیں خود بھی جو ہے اپنے خواہشات کے پیچھے نہیں بھاگنے چاہیے۔ ایک ہوتا ہے کہ لوگوں کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں، اور دوسرا ہے کہ ہم اپنے خواہشات کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ تو یہ یہاں پر کیا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اسی طرف ایک طرح سے وارن کر رہے ہیں کہ تم خواہشات کے پیچھے مت بھاگو۔ یہاں حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے کہ ان لوگوں کی پیروی مت کرو جو حق پر نہیں ہے، تو یہی ان جنرل سب کے لیے آتا ہے کہ ہم بھی جو ہیں اسی چیز پر عمل کریں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم تک پہنچی ہے، ہم ان چیزوں کی طرف یا اس کی طرف نہ جائیں جو ہمیں لوگوں سے گائیڈنس مل رہی ہے یا لوگوں کی طرف سے ہمیں انسٹرکشنز مل رہے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے یا کیا نہیں کرنا چاہیے۔ ہماری زندگی پر، ہمارے معاملات پر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا ہی اختیار ہونا چاہیے۔ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ، چلے آپ میں سے کوئی اس آیت کو پڑھیں۔ جی، کون پڑھیں گے؟ جی، نور جہاں، انمیوٹ ہوا؟ جی، جی السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی یہاں سے کیا سے نا کل جی سے نا جی جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل تعالوا اتلو ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون۔ جی، تاخلون میں روٹ ورڈ بتائیں۔ عین قاف لام عقل۔ جی، تقتلو، تقتلو میں خط قاف تا لام قتل، جی، اور یہاں پر تا کس کے لیے ہے؟ تمہارے لیے، ہم تم، لا تقتلو کا مطلب کیا ہوگا؟ اور نہیں تم قتل کرو۔ جی جی، جزاک اللہ خیر نور جہاں۔ وہی ہے۔ جی، تو قل، اب اگلی بات آ رہی ہے، کہہ دیجئے تعالو، لا آؤ، تعال، اس میں یہاں پر یہ نہ ہو کہ تا کا مطلب تم کے لیے نہیں ہوتا، تعال بیسیکلی ایون بول چال میں بھی کہتے ہیں تعال مطلب آؤ، تعالو آؤ، یعنی کہ تم سب آؤ، حالانکہ امر کا صیغہ ہے تو سامنے والے کو ہی کہتے ہیں تعالو آؤ، تم سب آؤ، اتلو، جیسے ہم تلاوت یعنی کہ پڑھنا، ایسے اتلو یہاں پر میں پڑھتا ہوں، اتلو الف جو ہے میں کے لیے، اتلو میں پڑھوں، ما حرم، یعنی کہ دوبارہ سے یہاں پر سٹریس ہو رہا ہے کہ تم لوگ اپنی طرف سے جو بنا لیو حرام حلال، یہ حرام حلال نہیں ہے، آؤ میں تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں، یا جو وحی میرے طرف کی گئی ہے اس کو میں پڑھتا ہوں تاکہ تم جان لو، ما حرم ربکم، ما کیا، حرم حرام کیا ہے تمہارے رب نے، ربکم تمہارے رب نے، علیکم تم پر، تو پہلا کیا آ گیا، اللہ تشرکو، اللہ میں دو ورڈز ہوتے ہیں، ان اور لام الف لا، یہ کہ، ان کا مطلب کیا ہوتا ہے، یہ کہ، لا تشرکو، لا تشرکو نہ تم شریک کرو، بھی اس کے ساتھ، کس کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ، یعنی کہ پہلا حکم کیا آ گیا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تمہیں کسی کو بھی شریک نہیں کرنا ہے، شیئن کچھ بھی، کسی بھی معاملے میں،
उसके पास जो भी अथॉरिटी है, उसके साथ तुम्हें किसी ना उसकी इबादत में, यानी कि जैसे उसकी इबादत कर रहे हैं वैसे किसी और की इबादत करने ना बैठ जाओ। जैसे अल्लाह को हम अपना मालिक समझते हैं कि देने पर वो इख्तियार रखता है, तो अब तुम किसी और को इख्तियार देकर मत बैठ जाओ कि हाँ मैं इससे मांगूंगा तो ये भी दे देंगे मुझे। या फिर अल्लाह के लिए नमाज पढ़ते हैं, किसी और के लिए नमाज ना पढ़ने बैठ जाओ। तो चाहे इबादत में या उसकी मोहब्बत में, जैसी मोहब्बत हमें अल्लाह ताला से होनी चाहिए, जिस लेवल की, उस लेवल की मोहब्बत तुम किसी और से मत करो। और जैसा तकवा यानी कि जैसा खौफ हमें अल्लाह ताला से होना चाहिए, वैसा डर किसी और से भी हमें नहीं होना चाहिए। तो ऐसे हर मामले में ओवरऑल कह दिया गया कि किसी भी शय में तुम अल्लाह ताला के साथ किसी और को शरीक मत करो, न इबादत में, ना मोहब्बत में, ना खौफ में, ना उसकी जो सिफात हैं, जो उसके क्वालिटीज हैं, उसमें भी तुम किसी और को शरीक मत करो। यानी कि अल्लाह ताला जैसा, जैसे कि हम यूजुअली कंपेयर भी कर देते हैं ना, ये कि 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करने वाला है। ये जो अल्लाह समद हम पढ़ते हैं ना कि यानी कि खुल के सूरह में जो लास्ट में आता है ना, क्या कहते हैं, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, यानी कि उस जैसा कोई हमसर नहीं। यानी कि तुम किसी को भी किसी भी तरीके से अल्लाह ताला के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि अल्लाह जो है अनकम्पैरेटेबल है। उसकी जैसी मिसाल हमें दुनिया में कहीं पे मिल ही नहीं सकती, हम कह ही नहीं सकते। तो ये जो हम आम तौर पर कह देते हैं ना कि 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत है, ये अगेन वी आर कंपेयरिंग अल्लाह विद, क्योंकि हमारे पास कोई पैमाना नहीं कि हम बताएं कि अल्लाह ताला 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत रखता है। बल्कि अल्लाह ताला की मोहब्बत, उसकी रहमत, उसका मगफिरत बहुत ज्यादा है, और उसके लिए हमारे पास अल्फाज नहीं है। तो हमें ये भी नहीं कहना चाहिए, अगर किसी को कहने की आदत है तो ये हमें नहीं कहना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला के साथ हम किसी को कंपेयर नहीं कर सकते। तो वैसे ही उसके क्वालिटीज में भी हम कभी नहीं कह सकते कि जैसा अल्लाह ताला शिफा देता है वैसे ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हमें शिफा दे देंगे, या जैसे अल्लाह ताला हमारी मगफिरत करेगा ऐसे ही हमारे अम्मी भी मेरी गलतियों को नजरअंदाज करते हैं। कोई भी किसी भी एंगल से, किसी भी तरीके से जो है अल्लाह ताला के साथ हमें किसी को भी शरीक नहीं करना है। और अगली बात क्या आई है, वबिल वालिदैन एहसाना। वालिदैन, यहाँ पे आयन का साउंड दो, यानी कि वालिदैन, माँ और बाप दोनों के साथ क्या करना है, एहसान करना है, नेक सलूक करना है। और एहसान का मतलब क्या होता है, जितना वो डिजर्व करते हैं उससे भी बढ़कर आपको उनके साथ अच्छा पेश आना चाहिए। तो मिसाल के तौर पर यानी कि जनरली आप देखें कि एक होता है कि मिसाल के तौर पर आप खाना ही बना रहे हैं, आप खाना, आप जो सहूलत है वो आप बना दें, ये आपका फर्ज पूरा हो गया। लेकिन जब आपके जहन में ये बात आ जाए कि हाँ हमारे अम्मी को ये पसंद आएगा या अब्बा को ये पसंद आएगा या परहेज है उनका, तो मैं ये बना दूं, या उनकी सेहत के लिए ये अच्छा है मैं ये बना दूं, तो ये आप क्या कर रहे हैं, आपके फर्ज से ऊपर आप उनके लिए बेहतर सोच रहे हैं, तो वो एहसान में आएगा। तो मिसाल दे रही हूँ कि कहीं पे भी हर आपके बातचीत है, आप, एक होता है कि आप अम्मी को ही बुला रहे हैं, अम्मी कहकर बुला रहे हैं, एक होता है दूसरा कि आप बहुत अच्छे अंदाज में मेरे प्यारे अम्मी या अम्मी जान, यानी कि उससे जैसे हम बच्चों को मोहब्बत के साथ लक़ब लगाते हैं, तो इस तरह से जब हम कर रहे हैं, यानी कि बातचीत में भी, तो जितना हम कर सकते हैं उसमें भी और खूबसूरती लेकर आए और बेहतरी लेकर आए, तो उसको एहसान कहते हैं। तो ये हम यूजुअली फ्रेंड्स के साथ बहुत अच्छे से कर लेते हैं, आउटसाइडर्स के साथ हम बहुत अच्छे से कर लेते हैं कि चेहरे पर अचानक से स्माइल आ गई, बहुत अच्छे अंदाज में हम बात कर रहे हैं, लेकिन वही जब घर के अंदर के अफराद का मामला होता है तो बस हमारे चेहरे पर ना मुस्कुराहट आती है, ना अच्छे अल्फाज हम, यानी कि वो जो एक फॉर्मेलिटी होती है वो सारे जो है हम सिर्फ बाहर वालों के लिए रखते हैं। नहीं, बल्कि हदीस में भी क्या आ गया है कि तुम में से बेहतरीन वो है जो अपने अहलो अयाल के साथ बेहतर हो। यानी कि जितना हम बाहर वालों के साथ अच्छे बनते हैं ना, उससे भी कहीं ज्यादा अच्छे हमें अपने घर वालों के साथ होना चाहिए। चाहे वो वालिदैन हो, शौहर हो, बीवी हो, बच्चे हो। ठीक है, बाहर के बच्चों को देखेंगे तो हाँ गुड़िया गुड़िया, अपनी बच्ची को देखेंगे तो हाँ इधर आओ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये हमारे जहन में होना चाहिए कि सबके साथ हमें अच्छा मामला करना चाहिए, अपने घर वालों के साथ, लेकिन यहाँ पर खुसूसन वालिदैन के साथ।
تو یہ ہمارے والدین کے ساتھ ہمیں اچھا رہنا ہے، یہ بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اور یہ بات ہمیں اپنے بچوں کو بتانا چاہیے کہ آپ کو میرے ساتھ کس طرح سے معاملہ کرنا ہے۔ ہم آج اپنے بچوں کو بتائیں گے نہیں تو پھر وہ سیکھیں گے کہاں سے؟ بس ہم بیٹھے بیٹھے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ میرے بچے میں کہیں سے اچھے کوالٹیز آ جائیں۔ یہ اکثر میں نے دیکھا ہے، والدین کے پاس جب اولاد ہوتی ہے تب وہ ایک نصیحت تو انہیں نہیں کرتے، علم تو نہیں سکھاتے، بتاتے نہیں کہ قرآن میں کیا آیا ہے، حدیث میں کیا آیا ہے، وہ تربیت نہیں کرتے۔ بس ہاں، جہاں بیٹھتے ہیں وہاں پر شکایتیں ضرور ہو رہی ہوتی ہیں کہ میرے بچے کو تو بات کرنے کی تمیز ہی نہیں ہے۔ آپ کبھی بتا دیں نا کہ کس طرح سے بات کریں وہ۔ جب وہ آپ کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہیں تو صرف یہ نہ کہیں کہ تو بدتمیزی کیوں کر رہا ہے، آپ انہیں یہ بتائیں کہ نہیں بیٹا، آپ کو اس طرح سے زور سے بات نہیں کرنی چاہیے، اس طرح کے الفاظ نہیں استعمال نہیں کرنی چاہیے، یا اس طرح سے بدتمیزی نہیں کرنی چاہیے۔ اس وقت آپ اس کو، جیسے ایک بات ہوتی ہے نا کہ کوشچن پیپر میں کبھی آتا ہے کہ صحیح غلط لکھیں، جملے کو صحیح کر کے لکھیں، اگر جملہ غلط ہے تو اسے صحیح کر کے لکھیں۔ تو ویسے ہی آپ کو صرف یہ نہیں بتانا ہے کہ آپ کا یہ رویہ غلط ہے، یہ نہیں تھا تو پھر کیا ہونا چاہیے تھا یہ بھی آپ ضرور بتائیں۔ اب آپ کا بیٹا آیا ہے، آپ کو امی مجھے ایک کپ چائے دے دیں، اس نے کہا مثال کے طور پر، بس آپ دل میں ہی فیل کر رہی ہیں کہ اس نے کیا اس طرح سے آ کر مجھے حکم دیا چلا گیا یا سمتھنگ، یا پھر دوسرا ہو گیا کہ آپ نے اسے بلایا اور ڈانٹا کہ یہ کیا طریقہ ہے امی سے بات کرنے کا۔ نہیں، دونوں کو ہی چھوڑ دیں، آپ پہلے بچے سے بلائیں کہ کیا بیٹا آپ امی سے اس سے بات کر رہے ہیں، آپ امی سے کہیں کہ امی پلیز کیا آپ میرے لیے ایک کپ چائے بنا دیں گی؟ آپ کے آپ اس کو بتا کر دیں، اور پہلے تو اپنی آواز میں بھی خوبصورتی رکھیں کہ یہ نہ ہو کہ آپ ڈانٹ ڈانٹ کر انہیں بتا رہی ہیں کہ اچھے طریقے سے کیسے بات کرنا ہے۔ پہلے مجھے اپنی آواز، اپنے الفاظ کو بے خوبصورت بنا کر پیش کر کے پھر اسے بھی بتانا چاہیے کہ تمہارا بھی انداز ایسا ہی ہونا چاہیے، تمہارا بھی انداز گفتگو ایسی ہونی چاہیے۔ تو یہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے، پہلے اپنی تربیت کریں ہم، پھر جو ہے اس کا اثر ہمارے آس پاس کے لوگوں پر بھی ہوگا۔ تو بالوالدین احسانہ، تو اس چیز کو آپ ضرور اپنے طرف اپنے روٹین میں رکھیں کہ آپ خود بھی اپنے والدین کے ساتھ تو احسان کا معاملہ کریں ہی، لیکن اپنے اولاد کو بھی ضرور اس بات کی امپورٹنس انہیں بار بار سمجھائیں کہ انہیں آپ کے ساتھ کیا رویہ رکھنا چاہیے۔ آپ صرف ماں ہیں تو یہ نہ ٹرین کر دیں بچوں کو کہ صرف وہ آپ کے ساتھ اچھے رہیں، باپ کے ساتھ بھی ایکولی انہیں بتاتے رہیں کہ ابو کے ساتھ کیسے بات کرنا ہے، کیسے نہیں کرنا ہے۔ وہ باہر سے آئے ہیں، آپ اٹھیں جائیں، چائے دیں، پانی دیں، انہیں پوچھیں، ان کے ایک کام کو آسان کر کے دیں، ابو کا وہ خیال رکھیں، ابو کا یہ خیال رکھیں، آپ انہیں سکھائیں۔ آپ انہیں سکھائیں گی تو وہ ان کے لیے بھی سیکھیں گے، پھر آپ کے لیے بھی سیکھیں گے۔ ٹھیک ہے، وہ بدتمیزی کر رہے ہیں، فوراً ڈانٹے، فوراً ٹوکیں کہ ابو کے ساتھ اس طرح سے بات نہیں کرتے، والدین کے ساتھ اس طرح سے بات نہیں کرتے، آواز دھیمی ہونی چاہیے، لو پچ میں بات کریں، احترام کے ساتھ بات کریں، جو بھی ہے اس وقت کی سچویشن میں ضرورت ہے فوراً اس کی نصیحت کریں آپ، ٹھیک ہے، اچھے انداز میں۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، اور نہ تم قتل کرو اپنی اولاد کو، من املاق، مفلسی کی وجہ سے، املاق تنگ دستی جسے کہتے ہیں۔ تو یعنی کہ یہ کون سی بات آ رہی ہے؟ آج کل بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک تو پریگننسی کا معاملہ ہے کہ پریکاشن لے رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، لیکن بغیر پریکاشن کے جب کچھ دن گزر ہی جاتے ہیں تب کیا کرتے ہیں لوگ، جا کر میڈیکلی جو ہے اس چیز کو ضائع کرتے ہیں۔ تو یہ اسلام میں جو ہے ممنوع ہے، منع کیا گیا ہے، لیکن اس بات کا بھی لوگوں کو علم نہیں ہوتا، یہ بھی گناہ ہے۔ تو یہ باقاعدہ یہ جو ہے حرام ہے، جو اوپر بات گزری نا، حرام حرام ہے کہ تم کیا قتل کرو اپنی اولاد کو، مفلسی کی وجہ سے، تنگ دستی کی وجہ سے۔ نحن نرزقکم، تو اللہ تعالیٰ وہاں پر اپنے بندوں کو بتا رہے ہیں کہ کیوں تم قتل کر رہے ہو اپنے اولاد کو، یہ سوچ کر کہ اس کا خرچ جو بھی رہے گا اس کا تم انتظام نہیں کر سکتے، یا تمہارے ایکسپینسز بڑھ جائیں گے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نحن نرزقکم، اس میں روٹ ورڈ دیکھیں رازقہ، رزقہ، رزق سے
ہم رزق دیتے ہیں۔ رزق کا مطلب ہمیشہ صرف کھانا نہیں ہوتا، جیسے کہ ہم نے پڑھا ہے مما رزقناکم، شروع میں کہتے ہیں، شروع میں ہی آیت آتی ہے نا کہ تنفقوا مما رزقناکم، تم خرچ کرو جو ہم نے دیا، رزقنا ہم نے دیا ہے تمہیں، خرچ کرو تمہیں، تو کھانے کی بات نہیں ہو سکتی نا، جو کچھ بھی ہم نے دیا۔ تو ایسے یہاں پر نرزقکم، ہم رزق دیتے ہیں نہیں، بلکہ ان کی جو بھی ضروریات کی چیزیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ انتظام کرتا ہے۔ وَإِيَّاهُمْ، اور تم خود اپنے لیے بھی آج جو کما رہے ہو، جو کھا رہے ہو، وہ بھی ہم نے ہی دیا۔ ایہم، ایک تو سوری نرزقکم، یہاں پہ کم آیا، تمہیں بھی ہم ہی دیتے ہیں۔ تم جو یہ کما رہے ہو، کھا رہے ہو، تمہیں لگ رہا ہے کہ تم کما کے کھا رہے ہو، تم اپنی صلاحیت سے یا اپنی محنت سے تم کما رہے ہو، تو نہیں، بلکہ تمہیں بھی ہم نے ہی رزق دیا ہے، تو وَإِيَّاهُمْ، انہیں بھی ہم ہی دیں گے۔ تو آج تمہیں لگ رہا ہے کہ دو لوگوں کا بڑی مشکل سے گزران چل رہا ہے، اب تیسرا آ گیا تو ہم کیسے چلائیں؟ تو تم دو لوگوں کا جو چل رہا ہے تم نہیں چلا رہے ہو، ہم چلا رہے ہیں۔ تو تیسرا آ جائے گا تو اس کا بھی ہم ہی چلائیں گے، چوتھا آ جائے گا تو اس کا بھی ہم ہی چلائیں گے۔ تو ہر بچہ جو ہے اپنی نصیب کا رزق لے کر وہ دنیا میں آتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں، تو یہ خصوصاً اپنے اپنے گھروں میں بھی دیکھیں، خود بھی خیال رکھیں اس چیز کا، یا اپنے آس پاس جو ابھی لڑکیاں ہیں جو شادی ہونے والے ہیں، چاہے بیٹے ہوں یا بیٹیاں ہوں، انہیں بھی اس بات کا علم دے دیں، کیونکہ ایک وقت آتا ہے جب ہمیں وہ باتیں اپنے بچوں کے ساتھ شیئر کرنے میں شرم آتی ہے۔ تو حالانکہ علم جو ہے ایسی چیز ہے کہ ہمیں اسے دوسروں تک پہنچانا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ باتیں آئی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ، جیسے کہ ایک آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا کہ وہ بیان کرے، تو ایسے جو حق بات ہے اس کو ذرا اچھے انداز میں بتا دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اس کو ہم ایجوکیٹ نہیں کریں گے تو پھر کون ایجوکیٹ کرے گا؟ ہمارے نگران میں جو بھی ہمارے، چاہے چھوٹا بھائی ہے، بہن ہے، یا آم، بیٹا ہے، بیٹی ہے، جو بھی فیوچرسٹک ابھی شادی میں جڑنے والے ہیں، یا ایون بہت پہلے بھی جو ہے، ان یعنی کہ علم، یعنی کہ جب قرآن پڑھ رہے ہیں تب اس چیز کا علم انہیں پہنچا دینا چاہیے، ترجمہ ہے، تفسیر ہے، تھوڑا ہمیں جو ہے اپنے بچوں تک پہنچا دینا چاہیے۔ ٹھیک ہے ہمارے وقت میں تھا نہیں، کوئی ہمیں سمجھایا نہیں، لیکن آج جو مائیں آپ پڑھ رہی ہیں تو وہ چیز کو جو ہے اپنے بچوں تک آپ ضرور پہنچا دیں کہ قرآن میں یہ آیتیں ہیں، اس کا مطلب کیا ہے، یعنی کہ قرآن باقاعدہ آپ کے پاس ہو، ترجمے کے ساتھ اور تفسیر کے ساتھ۔ تو ایک طرف سے شروع کریں اسے اپنے اولاد کو لے کر، ساتھ میں اپنی فیملی کو بھی، شوہر بھی اس سے دور ہیں تو انہیں بھی ایک سیشن رکھیں، 15 منٹ رکھیں یا ہاف این آور، ایک ٹائم فکس کر لیں کہ ایوری ڈے مغرب کے بعد ہم صرف 10 منٹ کے لیے بیٹھیں گے، اگر فری ہیں تو 15 منٹ، یعنی کہ ڈیپینڈ فیملی ممبرس پہ کہ کون کتنا بزی ہے۔ ایوری ڈے نہیں تو ویکلی ونس ہی صحیح رکھیں۔ باقاعدہ سورہ فاتحہ سے شروع کریں، اس کا ترجمہ اور تفسیر، تو اس پر جو ہے وہ علم آپ پاس آن کر دیں، ایٹ لیسٹ آپ کی لائف میں ایک مرتبہ قرآن فرام سورہ فاتحہ ٹل لاسٹ اپنے بچوں کو آپ سنا دیں، پڑھ کر بتا دیں کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہیں، تو آپ کے ذمے سے یہ بات ہٹ جائے گی کہ آپ نے قرآن کا علم اپنے بچوں کو نہیں پہنچایا۔ تو اس کی ضرور کوشش کریں، اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ تو انہیں بھی یہ بتا دیں کہ جو پریکاشن ہے وہ لے سکتے ہیں، لیکن ایک بار ہو گیا پھر توکل تو علی اللہ کر کے خوشی خوشی اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو، اس فضل کو ہمیں اپنا لینا چاہیے، کیونکہ آس پاس ہم دیکھتے ہیں کہ کئی ایک ایسے بھی لوگ ہیں جو صرف ایک اولاد کے لیے نہ جانے کتنے وہ کوششیں کر رہے ہوتے ہیں، کتنے سال وہ انتظار میں گزارتے ہیں، کتنے ٹیسٹ، کتنا میڈیکیشن، کتنے نظر، کتنی کوششیں، کتنی دعائیں، لیکن انہیں وہ نصیب نہیں ہوتا، اور ہمیں بیٹھے بیٹھے اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں اور ہمیں اس کی پرواہ نہیں، ہم اس چیز کو کسی بیکار چیز سمجھ کر جو ہے اسے ضائع کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ جو پورا سلسلہ ہوتا ہے ہاسپٹل کا بھی ایک اتنا بے دردی سے اس چیز کو ختم کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ان معاملات میں جو ہے نہ پڑھیں، بہت بڑا گناہ ہے، اس سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں۔ تو ایک ہو گیا کہ والدین کے ساتھ احسان کرو، اور دوسرا جو ہے اولاد کا قتل مت کرو، چاہے وہ زندہ، یعنی کہ پورا پیدا ہونے کے بعد بھی لوگ اس کے ساتھ بہت کچھ کر جاتے ہیں،
कहीं पर छोड़ देते हैं उसे या मार देते हैं, वो भी बहुत कुछ सुनने में आता है। खैर हमारे अपने माशरे में उस हद तक की नहीं, लेकिन उस वक्त के वक्त में हम देखें अरब के वक्त में तो लड़कियों को जो है वो जिंदा दफन कर देते थे। तो ओवरऑल कहा जा रहा है कि पैदा होने के बाद या पैदा होने से पहले जब उसमें रूह आ गई है, जिंदगी उसे मिल गई है, तो फिर उसे आप उसे जाया नहीं कर सकते। वला तक़तुलू, नहीं तुम कत्ल करो। और दूसरा है यहाँ पे वला तक़रबुल फवाहिशा, ना तुम करीब जाओ। इसमें देखिए क़रबा रूट वर्ड है, तक़रबु यहाँ हुक्म आया, ला तक़रबु, ना तुम करीब जाओ, फवाहिशा बेहयाई का, मा ज़हरा मिन्हा व बतना, मा ज़हरा जो जाहिर हो, व मा बतना और जो छुपी हुई हो। यानी कि अब दूसरी चीज हराम क्या है, बेहयाई। यानी बेहयाई की तरफ नहीं जाओ, करीब भी मत जाओ। ये नहीं कहा जा रहा है कि बेहयाई से पेश मत आओ या बेहयाई के अल्फाज मत निकालो, बल्कि उसके करीब भी ना जाओ। अब आपको मालूम है कि ड्रामे में ऐसे कैरेक्टर्स आ रहे हैं जो छोटे छोटे लिबास पहनेंगे, उस ड्रामे को आप वॉच नहीं करेंगे। या ऐसा ड्रामा है जहाँ पर म्यूजिक चल रही है, वो भी एंटरटेनमेंट आप नहीं करेंगे। तो सिमिलरली मैं बता रही हूँ, तो आपके आसपास आप घूमने फिरने ऐसी जगह जा रहे हैं जिससे बीचेस हैं या कुछ और जगह हैं जहाँ पर आपको अंदाजा है कि वहाँ पर चाहे लेडीज एंड जेंट्स जो हैं वहाँ पर कपड़ों का कोई उन्हें लिहाज नहीं होगा, वहाँ पर आपको इस तरह की चीजें देखने मिल सकती हैं। तो अल्लाह की रजा के सामने दुनिया की लज्जतों को छोड़ना हमें सीखना चाहिए। वो भी मैंने देखा है कि क्योंकि घूमने फिरने के लिए अल्लाह ताला ने मना नहीं किया, तो इसलिए हम बीच पर चले गए। हाँ, बीच पर जाएंगे तो हमें इस तरह की औरतें मर्द हजरात तो नजर आएंगे ना, तो उसमें क्या हर्ज है। यानी कि एक अजीब सा जस्टिफिकेशन है। आपको जब मालूम है कि वहां पर इस तरह की चीजें आपको देखने मिलेंगी कि औरतें भी हैं मर्द हजरात भी हैं अपने लिबास निकाले हुए हैं, तो मुझे क्या इतना जरूरी है वहां पर जाना कि मैं अल्लाह ताला के इस हुक्म को क्या कहते हैं पीठ पीछे डाल करके वला तक़रबुल फ़वाहिश जाकर मैं देख रही हूँ। चाहे घर में आप टीवी पर देख रहे हैं या किसी बुक में देख रहे हैं, इवन बच्चों के भी आप बुक्स में देखें, थोड़ा ख्याल रखें। कि मैं तो कहती हूँ कि जो इवन फर्स्ट स्टैंडर्ड के भी बच्चों के बॉडी पार्ट्स कहकर जो है वहां पर पूरा बच्चा खड़ा होता है। आजकल तो और भी मैंने ऐसे देखे हैं कि एक आंटी को वहां पर पिक्चर है, चाहे वो माँ की ही तस्वीर बनी हुई हो, कोई हिंदी लेसन है इंग्लिश लेसन है, माँ और बच्चों की बात हो चल रही है वहां पर, लेकिन वो माँ सो कॉल्ड माँ का वो ड्रेसअप इस तरह से कार्टून्स वो बनाए हुए हैं कि उसमें बेहयाई नजर आ रही होती है। कहीं पर लड़की है जो झूल रही है, स्विंग पर बैठी हुई है, उसे स्कर्ट पहनाए हुए हैं, उसके पैर नजर आ रहे हैं। तो ये हमारे बच्चे बचपन से इन चीजों को देखेंगे तो एक वक्त आएगा कि वो खत्म हो जाएगा। तो मैं पर्सनली ऐसे करती हूँ कि अब जैसे ही मैं देखती हूँ कि इस तरह की चीजें होती हैं, मैं बच्चों को भी सिखाई हुई है कि उसे रोज देखना नहीं है, डेली उस चीज को आपके बुक में किसी ने दे दिया है इसका मतलब ये नहीं कि हमारे लिए वैलिड है कि हम उसको देखें। उसको कलर करो, उसको कोई स्टिकर लगाओ, कवर इट। हमें मालूम होना चाहिए कि हमें नहीं देखना चाहिए वो। तो इस तरह से आप इवन कहना जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ कि खरीब भी ना जाओ, ये हर जगह एक्सक्यूज ना करते फिरें कि वो तो बुक में खुद से आ गया है या वो न्यूज़पेपर में है या हम तो न्यूज़ पढ़ रहे थे वो तो साइड में है, या न्यूज़ में टीवी पर हम न्यूज़ सुन रहे हैं, टीवी एंकर ने इस तरह के लिबास पहने हैं तो हम क्या करें, या न्यूज़ रीडर ने इस तरह के छोटे छोटे कपड़े पहनकर वहां पर खड़ी हुई है तो वो हम तो सिर्फ न्यूज़ सुन रहे हैं न्यूज़ देख रहे हैं। ये एक्सक्यूजेस ना दें, क्योंकि जो जाहिर और बातिन को अल्लाह ताला जानने वाला है। तो आप खुद भी जो है किसी तरह की बेहयाई ना करें, आपके अल्फाज में कोई बेहयाई की बातें ना हो, आपके लिबास में किसी तरह की बेहयाई ना हो। आजकल वो रेडीमेड ड्रेसेस या ऐसे वैसे ड्रेसेस मिलते हैं जो ट्रांसपेरेंट होते हैं, स्लीव्स ट्रांसपेरेंट है, नेक बहुत डीप है, या इस तरह से कि एक सिर्फ एक तरफ लाइनिंग है, या पैंट है जो ट्रांसपेरेंट है। लेकिन क्योंकि रेडीमेड ऐसे ही मिल रहे हैं तो हमारे पास एक्सक्यूज है कि हम ऐसे ही लेकर पहन रहे हैं। लड़कियां हैं 8-10 साल के करीब में जा रही हैं, 6-7 साल की, इवन
3 سال کی بھی کیوں نہ ہو، 4 سال کی بھی کیوں نہ ہو، آپ اس طرح کے لباس انہیں نہ خریدیں کہ ان کے بازو نظر آ رہے ہیں، ان کے پیر نظر آ رہے ہیں، فراکس ٹائپ پہنا دیں، پیر نظر آ رہے ہیں، یا کیونکہ سلیو لیس ہی ملتے ہیں آج کل تو کیا کریں، تو سلیو لیس ہی پہنا دیں، نہیں اندر کوئی دوسرا پہنا دیں، کوئی ٹی شرٹ فل سلیوز کا پہنا ہے، ہاف سلیوز کا پہنا ہے۔ ہمیں بچی خوبصورت نظر آنا اتنا ضروری نہیں ہے جتنا کہ اس کے اندر تقوی اور شرم و حیا باقی ہمیں رکھنا ہمارے لیے زیادہ ضروری ہے۔ اس کے اندر شرم جو حیا ہے وہ اس کو باقی رکھنا ہماری ذمہ داری۔ ایک بار ہم اس کو دکھا دیں کہ تم یہ ایکسپوز کر سکتی ہو، پھر جا کر ہم نیکسٹ ٹائم اس کو کور اپ کریں گے، اور کیونکہ ٹی شرٹ جو ہے وہ گرینڈ ڈریس کے ساتھ میچنگ نہیں جا رہا ہے، یہ ساری بیکار چیزوں کو اتنا امپورٹینس نہ دیں۔ ایمان، تقوی اور اللہ سے محبت کو سب سے ٹاپ موسٹ رکھیں۔ اگر ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو ہمارے اندر یہ فکر باقی رہتی ہے کہ کہیں میرے اس عمل سے اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو جائیں۔ ہاں میں تھوڑا میچنگ پہن لوں گی یا جیسا وہ ہے ویسے ہی پہن لوں گی تو بہت اچھی نظر آؤں گی، لیکن وہ ٹرانسپیرنٹ ہے تو مجھے اس کا کچھ اور کرنا ہے، چاہے اپنے لیے ہو یا اپنی بچی کے لیے ہو۔ ایون مثال کے طور پر آپ نے کوئی ایسا ڈریس خرید لیا ہے جس میں لیٹر آن آپ کو پتا چلا کہ آپ کی جو ہے پینٹ جو ہے تھوڑی ٹرانسپیرنٹ ہے، آپ کیا کریں، میچنگ ہے اس کے ساتھ آگے اسی کو پہن کر گھوم رہے ہیں بغیر عبایا کے، فیملی میں ایون بھائی بھی ہیں، بیٹے بھی ہیں، تو بھی کیا پہن کر اس طرح سے گھوم رہے ہیں، یا ایون پارٹی میں جا رہے ہیں تو بھی کیا ہے آپ کو ایون تھوڑی اس سے ملتی جلتی کوئی دوسری آپ پہن رہے ہیں، آپ کو لگ بھی رہا ہے کہ کمپلیٹ اس سے میچنگ نہیں کر رہی ہے، پھر بھی جو ہے آپ کا تقوی آپ کو اس بات پر ابھارنا چاہیے کہ آپ جو ہے وہ ٹرانسپیرنٹ والا کپڑا رکھ دیں، اور دوسرا جو صحیح ہے جس میں آپ کا جسم چھپ رہا ہے اس چیز کو آپ پہنیں۔ تقوی کو امپورٹنس دیں، اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی محبت کو سب سے آپ ٹاپ پر رکھیں۔ یہ بیکار چیزیں کہ تھوڑا میچنگ نہیں ہو رہا ہے، میں تھوڑا کم اچھی لگوں گی، یا تھوڑا میں پارٹی میں آڈ لگ جاؤں گی، میں اسکارف پہن کر بیٹھ جاؤں گی تو میری بیٹی کی خوبصورتی چھپ جائے گی، یا شادی ہو رہی ہے تو دلہن کی فوٹوگرافی تو ضروری ہے، تو فوٹوگرافی ہر اینگل سے کھینچی جا رہی ہے۔ فوٹوگرافر میل پرسن بھی ہو سکتا ہے، اب زیادہ سے زیادہ کیا ہو گیا کہ فیمیل پرسن کو رکھ دیا گیا ہے کہ وہ لے رہی ہے دلہن کا چہرہ، پتہ نہیں کتنے پیسوں کے ساتھ اس کا میک اپ کر کے اب اسے بٹھا دیا گیا ہے کہ کسی کی بھی نظر پڑ رہی ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ کے لیے بند کر دیں۔ کتنا ہم بہکتے جا رہے ہیں گمراہی میں، ہم نیچے 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 گرتے چلے جا رہے ہیں لیکن ہمیں احساس بھی نہیں ہے۔ ختم کریں ان ساری چیزوں کو اللہ کے لیے، اور جہاں پر کھانا کھا رہے ہیں وہاں پہ بھی آ کر وہ کیمرہ ویڈیو شوٹ کر رہے ہوتے ہیں، فوٹو شوٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کی پناہ، کیا بتانا چاہتے ہیں وہ کھانے کی جگہ پہ آ کر آپ سب کی فوٹو لے رہے ہیں، ویڈیو لے رہے ہیں؟ خیر بہت ہی چیزیں ہیں ایسے، جب ہم اپنے آس پاس دیکھتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم حق سے اور اصل چیز سے، اصل کامیابی سے ہم ہٹ کر بہت دور چلے جا رہے ہیں۔ تو یہ بیکار چیزوں میں اپنا وقت ضائع کرنا، بیکار چیزوں میں پیسہ ضائع کرنا، اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو کے قریب ہو جانا، اس کی محبت سے قریب ہونے کی بجائے اس کے ناراضگی سے قریب ہو جانا، ان سارے اعمال سے جو ہے توبہ کریں۔ تو ہر طرح کی بے حیائی سے بچنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے، چاہے وہ ہمارے طرف سے ہو رہی ہو یا دوسروں کی طرف سے ہو رہی ہو، دونوں ہی جگہ سے جو ہے ہمیں اپنے آپ کو بے حیائی کی ہر چیز سے بچ کر رہنا چاہیے۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور نہ ہی کسی نفس کو تم قتل کرو، حرم اللہ الا بالحق، یعنی کہ حرمت دی، یہاں پہ حرمہ مطلب جو ہے حرمت دی ہے، یعنی کہ صرف یعنی کہ ایک تو جانوروں کا جیسا شکار کرتے ہیں، ادروائز جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں، مثال دینے کے لیے بیان کریں تو وہ اللہ کے نام سے کچھ مویشی ہیں جو ذبح کر کے ہم کھا سکتے ہیں، وہ آپ کے لیے اجازت ہے۔ اب بس چلتے پھرتے آپ نے کسی بلی کو مار دیا آپ نے، یا کسی کتے کو ختم کر دیا، تو یہ اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو ایسے ایون انسان کی بھی بس کسی بھی وجہ سے، پراپرٹی کے لیے، کسی اور وجہ سے، کسی دشمنی پر ایسے قتل کر دیں، یہ اجازت نہیں ہے۔ تو ٹھیک ہے، اس کا بھی بہت زیادہ اس کے چیزیں ہیں سمجھنے کے لیے، ابھی کیونکہ ہم سرسری جا رہے ہیں، کسی اسکالر سے آپ سنیں، یا ایون تفسیر میں بھی بہت اس کا ڈیٹیلز میں ہوں گے، تو لیکن ہمارے لیے اتنا کافی ہے کہ بغیر کسی، جیسے کہ کسی نے قتل کر دیا ہے تو قتل کے بنا پر اس کا قتل کیا جاتا ہے، یہ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے۔
لیکن بس ایسے ہی کسی اور وجہ سے جو ہے ہم کسی کا قتل نہیں کر سکتے. تو یہ ذہن میں ہونا چاہیے. ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے یا بیان کیا ہے، یعنی کہ آیتوں میں کلیئر کیا ہے کہ کیا حرام ہے کیا حلال ہے. تو ہر چیز کو حرام حلال مت کہو، یہ چیزیں ہیں جو حرام ہیں تو اس کا تم خیال رکھو. لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لو. تو یہی بات یہاں پر آ گئی کہ اللہ تعالیٰ یہ سارا کچھ تمہیں کیوں بتا رہے ہیں، تاکہ تم عقل اور سمجھ کے ساتھ ایک اچھی زندگی، کامیاب زندگی، سکون و اطمینان والی زندگی جیو، اور آخرت میں بھی اپنے لیے جو ہے جنت میں مقام بناؤ. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے عقل والوں میں سے بنائے، ہم سب کو اللہ تعالیٰ جنت کا وارث بنائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے علم میں اضافہ کریں اور اپنے علم پر عمل کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. علم کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں حکمت بھی عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.